نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سنت مبارکہ دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پسندیدہ یہ اعمال ہیں، ورنہ تو پورا قرآن ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھنا چاہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت ہے قرآن پاک کی، اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب مخصوص صورتیں ہیں جن کو ہمارے ہاں فضائل کی وجہ سے ایک جگہ کر لیا جاتا ہے، مگر اس میں رکاوٹ اس وقت بن جائے گی۔ دیکھیے، جو ہمارے یہاں اوپینین بنتی ہے نا، یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کی ریزن کو سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف پنج سورے کو ہی پڑھنا معمول بنا لیں گے تو اللہ نے تو 114 سورتیں نازل کی ہیں، 5 یا 5 سورتیں تو نازل نہیں فرمائی نا۔ تو آپ یہ معمول اگر بنا لیں کہ آپ پورے قرآن پاک میں سے کچھ پڑھیں ہی نہ، قرآن پاک کو کبھی کھولیں ہی نہ، مگر پنج سورے میں ہی جتنی صورتیں وہی پڑھتے جائیں، تو پھر یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ پورا کا پورا قرآن ہدایت ہے۔ ہاں، کبھی مختلف سپاروں سے پڑھیں، کبھی ایک سپارہ، کبھی ایک رکوع، جتنی توفیق ہو وہ پڑھتے جائیں، اور پنج سورہ بھی پڑھتے چلے جائیں تو ویل اینڈ گڈ، 100% ٹھیک ہے۔ پھر مردوں کے لیے جیسے گولڈ کو پسند نہیں کیا گیا، جیسے میں نے عرض کی کہ یہ خواتین کی بیوٹی، ان کی زینت کے سب آرنامنٹس ہیں، اسی طرح سے ریشم یا ریشمی لباس دنیا میں مرد پر پہننا جائز نہیں ہے، اور جو چیز جائز ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو پہن کر عبادت کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ خواتین کے لیے تو آبویسلی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مردوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنت میں تو مردوں کو بھی سونا بھی اور ریشم بھی نصیب ہوگا۔ توبہ سب سے بہترین چیز ہے۔ الندم توبات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت بھی توبہ ہے، اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ ہر گناہ بخش دیں گے۔ بس بات یہ ہے کہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، گناہ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ صدق دل سے معافی طلب کی جائے۔ اگر اس میں حقوق العباد انوالو تھے تو ان کا کمپنسیٹ کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، صدق کے دل سے توبہ کی جائے۔ یہ جو صدقہ ہم کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ بھی اور توبہ بھی دونوں مغفرت کا، گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہیں۔